السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل خالد ظفر ندوی آفیسیل میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تختی نمبر 11 جزم سکون پڑھایا تھا، اور اس میں حروف قلقلہ کے بارے میں بتایا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں: قاف طا با جیم دال، جن کی ٹریک جن کا مجموعہ قطب و جدن ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو نیا لیسن پڑھائیں گے، تختی نمبر 12 مشق، سکون اور جزم۔ مشق، سکون اور جزم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 مطلب لیسن نمبر 12، مشق مطلب ایکسرسائز، سکون اور جزم یہ دونوں ایک ہی نام ہے۔ سکون کہیے یا جزم کہیے، یہ دونوں ایک ہی نام ہے۔ چھوٹی سی دال جو حرف کے اوپر بنی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں جزم، اور اسی کا دوسرا نام ہے سکون۔ اب یہاں پر ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو، یہ چھوٹی سی دال جو دکھ رہی ہے اس کو بولتے ہیں جزم۔ تو جس حرف پر جزم ہو اور اسی کا دوسرا نام ہے سکون، اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ مطلب جس حرف کے اوپر جزم ہوگی تو اس جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر جزم ہوگی اس کو ساکن کہیں گے، اور جس حرف کے اوپر جزم ہوگی اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر جیم یہ حرف ہے، اور جیم کے اوپر بنا ہے چھوٹی سی دال، یعنی جیم کے اوپر ہے جزم، تو اس جیم والے حرف کو کہیں گے جیم ساکن۔ جیم ساکن مطلب جیم کے اوپر جزم ہے، اور جیم پر جزم ہے تو جیم کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ پھر انہوں نے یہاں پر آگے ایک اور قاعدہ بتایا ہے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساکنہ مطلب جو ساکن ہو، جس حمزہ کے اوپر جزم یا سکون ہو اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ، تو اس کو پڑھتے وقت جھٹکا ہوتا ہے۔ آگے مثالیں آ رہی ہیں، وہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے تو اچھے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم لوگ یہاں پر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے تا جیم زبر تج، تا جیم زبر تج، تو یہاں پر دو قاعدے بنیں گے۔ ایک تو جیم ہے اور جیم کے اوپر ہے ساکن، مطلب جیم کے اوپر ہے جزم، سکون ہے جیم کے اوپر، اور جیم جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف طا با جیم دال۔ جب اگر یہ حروف ان پر جو ہے جزم ہوتا ہے تو وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا تا جیم زبر تج۔ دوسرا قاعدہ اسی لیسن کا ہے، تختی نمبر 12 جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جیم پر ہے جزم اور سکون، تو جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے جیم کو تا سے ملا کر ہم لوگ پڑھیں گے۔ تا جیم زبر تج، اور را یا زیر ری، یہاں پر یا ساکن ہے، یا پر جزم ہے تو یا کو جو ہے را سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے قاعدہ، دوسرا قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ والی ہوتی ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، تو اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، تو یہ ہو جائے گا تجری۔ پھر آگے ہے تا قاف زبر تق، قاف جو ہے حرف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور قاف کے اوپر جزم آ رہا ہے تو اس کو تا سے ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو تا قاف زبر تق، اور واو کھڑا زبر وا، تق وا، اس میں یا جو ہے وہ سائلنٹ ہے، لکھی گئی ہے لیکن پڑھی نہیں جائے گی، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان تینوں کو جو ہے حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ پھر یہاں پر ہے یا غین پیش یگ، ٹھیک ہے، یا غین پیش یگ، غین میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ غین جو ہے حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ غین پر جو ہے جزم آیا ہے تو جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو غین کو یا سے ملا کر پڑھیں گے، تو یا غین پیش یگ، اور نون یا زیر نی، یگ نی۔ پھر آگے ہے نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، اور را تا زبر رت، نوشی رت، تو یہاں پر بھی تا کے اوپر جزم آئی ہے تو جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، تو یہ ہو جائے گا نوشی رت۔ پھر ہے را پیش رو، فا زیر فی، روفی، عین تا زبر عت، رفیعت، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے یا فا یفتا تا، یفتا لام ذیلی، یفتلبا پیش بو، یفتلبو، اصل میں غلط لکھا ہے، یفتلبو لفظ نہیں ہوتا ہے بلکہ ینقلبو ہے،
ین قلیبو لکھا ہوا ہے، اس میں مسپرنٹ بہت غلطیاں ہیں، تو اس کو ہم لوگ پڑھیں گے یا نون پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فا کی جگہ پر نون، یا نون زبر یاؤں، اور پھر تا کی جگہ پر قاف، قاف زبر قا، یاؤں قا، لام ذیلی، یاؤں قلی، با پیش بو، یاؤں قلیبو، یاؤں قلیبو، تو اس کو یفتلبو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہاں پر ینقلبو لکھا ہوا ہے، ینقلبو پڑھنا ہے، جو پرانے قاعدے ہیں اس میں ینقلبو ہی لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے ہے لام یا زبر لئی، یا اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس والے جو ہے اس پورے کھانے کو چھوڑ دیجیے گا، اس کو نہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا، یا پر جو ہے جزم ہے تو جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور دوسری بات ہے یا ساکن بھی ہے، کیونکہ یا پر جزم ہے تو یا ساکن ہو گئی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا حرف لین والی ہوتی ہے، لین والی یا ہوتی تو جلدی پڑھتے ہیں، تو لئی سا۔ پھر آگے ہے ہا پیش ہو، شین زیر شی، ہوشی، را تاز بر رت، ہوشی رت، ہوشی رت، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا علا، میم پیش مو، یا علمو، سین پیش سو، تو آزیر تی، سوتی، ہا تا زبر حت، سوتی حت، سوتی حت، سین پہ پیش ہے تو وہاں پر زیر ہے، اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ ہم قاعدے آپ کو اس بار بار اس لیے بتاتے ہیں تاکہ جو ہے بار قاعدے ذہن میں رہیں، غلطیاں نہ ہوں۔ سوتی حت، یا پیش یو، واو سین اور وس، سین پر جو ہے جزم آ رہی ہے تو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی واو سے ملا کر پڑھیں گے، یووس، واو زیر وی، یووس وی، سین پہ سو، یووس وی سو، یا سین پہ یوس، قاف واو زبر قو، یوس قو، نون زبنا، یوس قونا، یہاں دیکھو سین پر جزم ہے تو سین کو یا سے ملا کر پڑھا، واو پر جزم ہے تو واو کو جو ہے قاف سے ملا کر پڑھا، اور یہ واو حرف لین والا بھی ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو واو لین والا ہوتا ہے، جلدی پڑھتے ہیں، یوس قو، نون زبنا، یوس قونا۔ پھر آگے ہے واو زبر وا، واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، و ال، لام ساکن ہے یعنی لام پر جزم ہے، اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، و ال، قاف تا زبر قط، و القط، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، لام الف زبر لا، آفلا، بعض لوگ پڑھتے ہیں افلا، افلا، فا پر بھی جزم دے دیتے ہیں، وہ حمزہ فادر اف اور لام الف لا، افلا پڑھتے ہیں، تو ایسا پڑھنا غلط ہے، بلکہ ہے افلا، افلا، اور لام میں جو الف لگائے وہ الف مدہ والا ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ والا ہوتا ہے۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا علا، میم پیش مو، یا علمو، افلا یعلم، افلا یعلم، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، با عین پیش بوع، با عین پیش بوع، اس کو عین جو ہے وہ وسط حلق سے نکلتا ہے، عین اور ہا، تو عین اور ہا کو وسط حلق سے نکالنا ہے، بعض لوگ جھٹکا دیتے ہیں، پڑھتے ہیں با عین پیش بو، با عین پیش بو، ایسے جھٹکا دیتے ہیں، تو جھٹکا نہیں دیں گے بلکہ حلق سے عین کو نکالیں گے، با عین پیش بو، اذا بو، اب پھر یہ جو ہے تین نقطے والا یہ ہے سا، کیونکہ جس میں صرف ایک سوسا ہو اور اس سوسے کے اوپر تین نقطے ہوں تو وہ سا ہی ہوتا ہے، شین نہیں ہوتا ہے، شین جب ہوتا ہے تو دو سوسے ہوتے ہیں یا تین سوسے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تین نقطے رکھے ہوتے ہیں تو وہ شین ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا اذا بعثی، را زبر را، اذا بعثرا، اذا بعثرا، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فال، ہا زبر ہا، فالہا، میم زبر ما، فالہما، ہا الف زبر ہا، فالہمہا، فا پیش فو، جیم با پہ جو، فجو، را زبر را، فجورا، ہا الف زبر ہا، فجورہا، فالہمہا فجورہا۔ اب آگے ہے واو زبر وا، تا قاف زبر تق، و تق، یہاں قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ قاف پر جزم ہے تو قاف حرف قلقلہ میں سے تو قلقلہ ہوگا یہاں پر، اور قاف پر جزم بھی لگی تو قاف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر بھی پڑھیں گے، وتق، واو کھڑا زبر وا، وتق وا، اور ہا الف زبر ہا، وتق وا ہا۔ اب یہ پورا جملہ ہو جائے گا
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، علم نش، راح زبر رح، ہا پر جزم ہے اور شین پر بھی جزم ہے، تو دونوں حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھا ہے، تو یہ ہو جائے گا علم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، علم نشرح لکا، سواد دال و صد، را زبر را، صد را، کاف زبر کا، صد را کا، یہاں دال پر جو ہے قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہ ہو جائے گا علم نشرح لک صدرک، ہا لام زبر حل اور حمزہ زبرہ، تا کھڑا زبر تا، حل اتا، کاف زبر کا، حل اتا کا، یہ پورا ایک جملہ یہاں پر ہے، حل اور اتا کا یہ ایک پورا جملہ ہے، حل اتا کا، اس کو الگ الگ نہیں پڑھنا ہے، حل الگ پڑھیں اتا کا الگ پڑھیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ساتھ میں ہی پڑھنا ہے، حل اتا کا. پھر ہے فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، فلہم اجرن، گئی نیا زبر گئی، فلہم اجرن گئی. اب دیکھیں یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں گئین آ رہا ہے، قاعدہ ہم لوگوں نے اظہار کا یہ پڑھا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر نون کو ہم لوگ ظاہر کر رہے ہیں، اجرن گئی، اجرن گئی، اس کو ایسے نہیں پڑھ رہے ہیں اجرن گئی، تو اس طریقے سے پڑھیں گے یہ قاعدے خلاف ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا فلہم اجرن گئی، را پیش رو، فلہم اجرن غیر، میم میم زر مم، نون را پیش نو، ممنو، اور نون دو زیر نن، ممنون، تو یہ ہو گیا فلہم اجرن غیر ممنون، فلہم اجرن غیر ممنون. اب یہاں پر ہے حمزہ قاف زیر اق اور قاف کے اوپر ہے جزم، ٹھیک ہے، تو قاف پر قلقلہ بھی ہوگا، حمزہ قاف زیر اق اور را حمزہ زبر را، اصل میں یہ را ہے، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور یہ ہے حمزہ، اور حمزہ ٹھیک ہے الف بنا ہوا ہے، الف کے اوپر ہے حمزہ، یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جیسے یہ الف بنا ہوا ہے تو اس الف کے اوپر یہ حمزہ بنا ہوا ہے اسے، اور اس کے اوپر چھوٹی سی جزم بنی ہے، اس طریقے سے بنا ہے، لیکن پرنٹنگ کی غلطی وجہ سے یہ آگے پیچھے حروف اس میں ہو گئے ہیں، تو یہ ہو جائے گا حمزہ قاف زیر اق اور را حمزہ زبر را، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور حمزہ کے اوپر ساکن یعنی حمزہ کے اوپر جزم آ گئی، تو یہ جزم آ گیا تو یعنی حمزہ ساکنہ بن گیا، تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا اقرا، تا حمزہ زبر تا، حمزہ ساکنہ یہاں پر بھی ہے تو اس کو پڑھیں گے تا، اور تا و پیش تو، تا تو، نون زبر نا، تا تو نا، ایسے یہاں پر بھی جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ یہاں پر ہے، یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی، یا تی، کاف زبر کا، یا تی کا، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو، راوا پیش رو، یا مرو، نون زبر نا، یا مرونا، تو جہاں پر بھی حمزہ ساکنہ آئے گا وہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے. اب ہم لوگ اس کو ایک بار بغیر ہجے کے پڑھ لیتے ہیں، تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، یہ لکھا ہوا ہے ینقلب، ینقلب، اگر آپ نہ پڑھ پائیں تو اس کو چھوڑ دینا، لیسا، حشرت، یعلم، ستحت، یوسوس، یسقون، والقت، افلا یعلم، اذا بعثر، فألهمها فجورها وتقواها، ألم نشرح لك صدرك، هل أتاك، فلهم أجر غير ممنون، اقرأ، حمزہ ساکنہ آ رہا جھٹکا دیں گے، تأتونا یہاں بھی جھٹکا دیں گے، یأتیکا یہاں بھی حمزہ ساکنہ ہے جھٹکا دیں گے، یأمرونا یہاں بھی حمزہ ساکنہ جھٹکا دیں گے. میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں تختی نمبر 12 مشق سکون جزم یہ والا سبق آپ لوگوں کو اچھے سے آ گیا ہوگا.
کوئی بات پوچھنا ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں دوستوں اگلے سبق میں، تختی نمبر 13 تشدید والے سبق میں ملتے ہیں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔